بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہارون الرشید کے دور کا ہے، جب وہ خلیفہ تھے۔ بغداد شہر کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ یہ لکڑیاں کاٹ کر گدھے کے اوپر لاد کر شہر میں بیچ آیا کرتا۔ یہ جنگل کے اندر جا کر بڑی محنت کر کے لکڑیاں کاٹتا تھا اور ان کو مناسب داموں میں بیچ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اس نے مشقت کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹیں اور اپنے گدھے کے اوپر لاد کر چلا رہا تھا۔ ان دنوں نہ ہی سوئی گیس ہوتی تھی اور نہ ہی مٹی کا تیل ہوتا تھا۔ لوگ اپنی ضروریات انہی لکڑیوں کو جلا کر پورا کیا کرتے تھے۔ لکڑہارے کے راستے میں ایک شاہی حجام کا گھر تھا۔ یہ اس کے گھر سے گزر رہا تھا تو اس حجام نے لکڑہارے سے پوچھا کہ سناؤ بھائی، کیا تم یہ لکڑیاں مجھے بیچو گے؟ لکڑہارے نے کہا کہ ہاں جی حضور، کیوں نہیں۔ پھر ان دونوں کے درمیان مناسب ریٹ پر بات چیت طے پا گئی۔ لکڑہارا گدھے سے لکڑیاں اتار کر رکھنے لگا۔ اب یہ سارا منظر حجام ایک طرف کونے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جب لکڑہارے نے ساری لکڑیاں گدھے سے اتار کر نیچے رکھ دیں تو حجام سے کہا کہ لیجئے جناب، آپ کی ساری لکڑیاں آ گئی ہیں۔ حجام نے کہا ابھی تک ساری لکڑیاں نہیں آئی ہیں، ایک لکڑی گدھے کے اوپر لدی ہوئی ہے، وہ بھی نیچے اتار کر لاؤ۔ لکڑہارے نے حیرت زدہ نظروں سے گدھے کے اوپر دیکھا تو وہاں پر کوئی لکڑی نہیں تھی۔ پھر اس نے دوبارہ حجام سے کہا کہ جناب، گدھے کے اوپر کوئی بھی لکڑی موجود نہیں ہے۔ حجام نے کہا وہ دیکھو سامنے، گدھے کے اوپر ابھی بھی لکڑی موجود ہے۔ لکڑہارے نے کہا جناب، وہ تو میرے گدھے کا کجاوا ہے، اس پر تو میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے اندر ڈال کر بیچنے آتا ہوں، میں نے کجاوا بیچنے کی تو بات نہیں کی تھی۔ حجام کہنے لگا کہ آپ سے میری بات چیت گدھے کے اوپر جتنی بھی لکڑیاں موجود تھیں ان کو خریدنے کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کجاوا بھی اسی لکڑیوں کے اندر آتا ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں کجاوا لکڑی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ جناب ہے تو وہ لکڑی ہی، پر وہ ان لکڑیوں کا حصہ نہیں ہے جن لکڑیوں کی میں نے آپ سے بیچنے کی بات کی ہے۔ مگر حجام کو اپنے مرتبے کا غرور تھا۔ اس نے لکڑہارے کی ایک بھی بات نہیں سنی اور بضد ہو گیا کہ میں گدھے کے اوپر لدی ہوئی لکڑی بھی لوں گا۔ لکڑہارے سے جتنا ہوا یہ حجام کو سمجھاتا رہا، پر یہ اس کو جتنا بھی سمجھاتا حجام ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا اور وہ لکڑہارے کی بات ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ آخرکار ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا فیصلہ وقت کے خلیفہ کریں گے۔ پھر یہ دونوں خلیفہ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر ان دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ وقت کے خلیفہ نے ان کی بات کافی تحمل سے سنی اور یہ انوکھا فیصلہ کرتے ہوئے خلیفہ نے کہا کہ گدھے کے اوپر تمام لکڑیاں بیچنے کی بات ہوئی تھی۔ لکڑہارے کی طرف سے اب جو بھی گدھے کا کجاوا ہے وہ بھی لکڑی کے اندر شامل ہے، چنانچہ اسی وجہ سے لکڑہارے کو اپنے گدھے کے اوپر والا کجاوا بھی دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر یہ پہلے مکمکا کر لیتے کہ کجاوا نہیں دینا تھا تو اس کو الگ رکھتے، پر یہ بھی لکڑی کے ساتھ تھا اور لکڑی کا بنا ہوا ہے، اسی لیے یہ اب حجام کو ملے گا۔ اب یہاں پر موجود سب لوگ جانتے تھے کہ یہ حجام کی چالاکی ہے اور اس نے اپنی چالاکی کی وجہ سے بیچارے لکڑہارے کو پھنسا دیا، پر خلیفہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پھر یہ کجاوا لکڑی ہونے کی وجہ سے حجام کو دے دیا گیا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن لکڑہارا اسی حجام کی دکان پر آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے حجام سے کہا مجھے اپنی اور اپنے ساتھی کی حجامت بنوانی ہے، آپ مجھے معاوضہ بتا دیں۔ حجام نے معاوضہ بتایا تو لکڑہارے نے اسے معاوضہ دے دیا۔ پھر لکڑہارا اپنی حجامت بنوانے لگا تو کچھ دیر بعد اس کی حجامت مکمل ہو گئی۔ پھر حجام نے کہا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، اسے لے آؤ، میں اس کی بھی حجامت بنا دیتا ہوں۔ لکڑہارے نے کہا ہاں، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ یہ اس کی دکان سے باہر گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اپنے ساتھ گدھے کو لے کر اس کی دکان کے اندر آ گیا اور آ کر حجام سے کہنے لگا کہ میرے اس ساتھی کی حجامت بناؤ۔ حجام نے جیسے ہی گدھے کو دیکھا تو اس نے کہا او بے وقوف، یہ کیا بات کر رہے ہو، میں اس کی حجامت کیسے بنا سکتا ہوں، یہ تو گدھا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ آپ کی اور میری بات طے ہو چکی ہے، آپ مجھ سے اس چیز کا معاوضہ بھی لے چکے ہیں اور میں نے آپ کی دکان کے اندر آ کر ہی کہہ دیا تھا کہ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنانی ہے۔
اب میری تو آپ نے حجامت بنا دی ہے، پر یہ میرا ساتھی ایسے ٹھہرا ہوا ہے، کافی دنوں سے اس کے بال نہیں بنے ہوئے، بیچارے کے بال گندے ہوئے پڑے ہیں، اسے ایک اچھے حجام کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ سے اچھا کوئی اور حجام نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے آپ یاد آئے کہ آپ سے اچھا اس کے بال اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب اسے میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، اور آپ اس بیچارے کو دیکھ کر ہی انکار کر رہے ہیں۔ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل رکھ لیں، آخر یہ بھی تو ایک جانور ہے، اس کا بھی تو دل ہوتا ہے۔ ابھی یہ نامکمل ہے، اس کی حجامت بنا کر اس کو مکمل کر دیں۔ حجام نے کہا کہ بالکل نہیں، میں گدھوں کی حجامت نہیں بناتا۔ لکڑہارے نے کہا کہ جناب، حجامت تو آپ کو میرے ساتھی کی بنانا پڑے گی، چاہے مجھے اس کے لیے خلیفہ تک بھی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگر آپ میرے ساتھی کی حجامت نہیں بناتے تو میں اپنا مقدمہ وقت کے خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ حجام نے کہا بے شک تم ان کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جا سکتے ہو، میں تمہارے گدھے کی حجامت بالکل نہیں بناؤں گا۔ حجام گدھے کی حجامت بنا کر اپنی ذلت و رسوائی تو نہیں کروا سکتا تھا، اور اوپر سے اسے شاہی حجام ہونے کا غرور الگ سے تھا، اور یہ اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب لکڑہارا اپنا مقدمہ خلیفہ کے پاس لے کر آ گیا۔ یہ دونوں خلیفہ کے سامنے کھڑے تھے۔ خلیفہ نے لکڑہارے سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مقدمہ ہے؟ لکڑہارے نے کہا میں نے حجام کو معاوضہ دیا اور اس سے کہا کہ تم نے میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنانی ہے۔ اس نے میری تو حجامت بنا دی ہے، پر اس نے میرے ساتھی کی نہیں بنائی۔ خلیفہ نے حجام سے پوچھا بتاؤ بھائی، تم نے اس کے ساتھی کی حجامت کیوں نہیں بنائی؟ حجام نے جواب دیا اس کا جو ساتھی تھا وہ گدھا تھا، میں گدھوں کی حجامت کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کوئی انسان ہوگا، پر یہ تو گدھا نکلا۔ خلیفہ نے حجام سے کہا کیا تم نے اس سے معاوضہ لیا ہے؟ حجام نے کہا کہ ہاں، میں نے لکڑہارے سے معاوضہ لے لیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تم نے اس سے معاوضہ بھی لے لیا ہے، اب تمہیں اس کی حجامت تو بنانا پڑے گی، کیونکہ تم دونوں کی بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، اب تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا گدھے کو پیش کیا جائے۔ حجام دوبارہ کہنے لگا حضور، میں گدھوں کی حجامت نہیں کرتا۔ خلیفہ نے حجام سے کہا تم نے پچھلی بار اس لکڑہارے سے لکڑیاں خریدی تھیں اور اس سے کہا تھا کہ یہ کجاوا بھی مجھے دے دو، جبکہ اس نے تم سے کہا تھا کہ کجاوے کا سودا نہیں کیا تھا، پر تم نے دھوکے بازی کر کے اس سے لکڑیوں کے ساتھ اس کے گدھے کا کجاوا بھی لے لیا۔ پر اس وقت ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اصول کے مطابق ٹھیک تھا، اور قانون کے مطابق تمہاری بات مان لی گئی تھی۔ اب جو تم دونوں کے بیچ طے پایا ہے، اس کے مطابق یہی فیصلہ بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھی کے بال بناؤ گے، اور تم لکڑہارے کے ساتھ پہلے ہی طے کر چکے ہو، اس وجہ سے یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ گدھے کو قاضی صاحب کی عدالت میں لایا گیا۔ یہاں پر بھری عدالت کے سامنے حجام کو گدھے کی حجامت کرنا پڑی، کیونکہ اس حجام نے غریب لکڑہارے سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، جس کی سزا اس کو مل گئی۔ کہتے ہیں کہ لکڑہارے کو یہ ترغیب خود خلیفہ ہارون الرشید نے کی تھی کہ حجام کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ مزید ایسی ہی کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔